آج ہم اسلامی روایت میں صلوات کے تصور پر بات کر رہے ہیں، ایک گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ منتخب قرآنی آیات ہیں، علماء کی تشریحات بھی ہیں اور روایات بھی، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کی روشنی میں اس اہم اصطلاح کو سمجھے، اس کے مختلف معنی، اس کی اہمیت۔ بالکل، اور دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے ہی ہم صلوات کا لفظ سنتے ہیں نا تو ذہن میں فوراً دعا آتی ہے۔ جی ہاں، مگر یہ اس کے معنی کا صرف ایک پہلو ہے۔ اصل میں اس کا مفہوم بدل جاتا ہے اس بنیاد پر کہ صلوات بھیج کون رہا ہے، یعنی خدا، فرشتے یا انسان۔ اچھا، اس کی ایک واضح مثال تو قرآن کریم میں ہی ہے۔ سورت الاحزاب آیت 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ جی تو یہیں سے بات کھلتی ہے کہ فرق کیا ہے۔ ہاں، تو یہ فرق کیا ہے خدا کی صلوات اور جو انسان یا فرشتے بھیجتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، جب انسان صلوات بھیجتے ہیں، جیسے سورۃ التوبہ میں بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے مومنین کے لیے دعا کرنے کا۔ جی آیت 103۔ ہاں، تو وہاں اس کا مطلب دعا ہے، استغفار ہے، برکت طلب کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے صلوات کا ذکر آتا ہے، جیسے اسی سورۃ الاحزاب کی آیت میں، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے رحمت کا نازل ہونا، برکت، تعریف۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، ابن عربی نے بھی اس پر میرا خیال ہے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے۔ جی بالکل، بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے انہوں نے کہ خدا کی طرف سے صلوات خالص رحمت ہے، جبکہ مخلوقات یعنی انسان، فرشتے، جنات، ان کی طرف سے یہ تعظیم ہے۔ تعظیم یعنی رکوع، سجدہ، دعا، حمد، ان صورتوں میں۔ جی بالکل، اور یہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے جب ہم اسی سورۃ الاحزاب کی آیت 56 کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیج رہے ہیں۔ ہاں، اللہ اپنی شان کے مطابق رحمت بھیج رہا ہے اور فرشتے تعظیم اور دعا کر رہے ہیں، تو پھر مومنین کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو ہماری صلوات ایک طرح سے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید رحمت کی درخواست ہوئی۔ بالکل، مزید رحمت، مزید بلندی درجات کی التجا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اقرار بھی۔ تو خدا کی صلوات عطا ہے اور مخلوق کی صلوات اس عطا کی طلب اور تعظیم ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات پھر احادیث میں بھی ملتی ہے، وہ کامل اور نامکمل صلوات کا جو تصور ہے۔ جی ہاں، وہ مشہور روایت ہے نا، صحابہ نے پوچھا کہ کیسے درود بھیجیں آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود ابراہیمی سکھایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر وہ ادھوری صلوات نہ بھیجنا، البترا جسے کہا گیا۔ جی، پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو فرمایا کہ صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر رک نہ جانا، بلکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہو، یعنی آل محمد کا ذکر ضروری ہے۔ سی پیڈاک نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے شاید۔ جی، انہوں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ اگرچہ فوکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے، لیکن وہ آل محمد کے الفاظ اس دعا کو اہل بیت تک وسیع کر دیتے ہیں، اور اس کی اہمیت اسلامی روایت میں بہت گہری ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم اسی آیت یعنی سورۃ الاحزاب کی آیت 56 کے دوسرے حصے کو دیکھیں، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اور خوب سلام بھیجو۔ جی، اس کی ایک آپ کہہ لیں باطنی یا گہری تشریح بھی ملتی ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کے مطابق صلو علیہ تو ایک طرح سے ظاہری تعظیم کا حکم ہے، لیکن وسلموا تسلیما کا ایک گہرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی کو اپنا جانشین بنایا ہے نا، جی، اس کی مکمل اطاعت کی جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ صلوات صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک گہری وابستگی سے ہے، اطاعت سے ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہرا نکتہ ہے، اور عملی طور پر دیکھیں تو علماء نے بھی اسے بہت ضروری قرار دیا ہے۔ مالکی مکتبہ فکر کا آپ ذکر کر رہی تھی پہلے۔ جی، امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ مالکی علماء اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا ایک فریضہ ہے، اسلامی فریضہ۔ اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں، تعداد یا وقت کی؟ نہیں، بالکل نہیں، یعنی یہ نہیں کہ دن میں اتنی بار پڑھ لیں یا بس، یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے، زندگی بھر ایک مستقل روحانی تعلق کی طرح۔ اور اس مسلسل عمل کا فائدہ بھی تو بھیجنے والے کو ہوتا ہے نا؟
अहादीस में इसका भी जिक्र है? जी हाँ, बहुत ताकीद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। 10 रहमतें? जी। और एक और रिवायत में है कि फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक वो दुरूद भेजता रहता है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो भेजने वाले के लिए भी मुसलसल रहमत और बरकत का जरिया है। बिल्कुल, एक जारी रहने वाला फैज है। सलावात का जो तसव्वुर है ना, वो सिर्फ मतलब कुछ अल्फाज दोहरा देना नहीं है। सही। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें बंदे की अकीदत, उसकी मोहब्बत का इजहार भी है और अल्लाह की रहमत तलब करने का एक, आप कह लें, जरिया भी है। अच्छा, यानी ये एक रूहानी ताल्लुक की बात है। जी, एक रूहानी ताल्लुक कायम करता है। इस्लाम में अगर इसकी बुनियादी हैसियत देखें तो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक रिवायत मिलती है जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी जो शख्स नमाज पढ़े और उसमें मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दुरूद ना भेजे तो उसकी नमाज कबूल नहीं? हाँ बिल्कुल, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अहले बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, उनकी आल औलाद हैं। ये तो बहुत वाज़ेह हिदायत है। जी हाँ, ये बहुत वाज़ेह है। और इसी बात को ना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दुआ के हवाले से और भी वाज़ेह किया। अच्छा, वो कैसे? आप फरमाते हैं कि हर दुआ, जो भी दुआ मांगी जाए, वो आसमान पर रुकी रहती है, मुअल्लक रहती है, जब तक कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद न भेजा जाए। अरे, यानी दुआ की कबूलियत के लिए ये एक शर्त बन गई। बिल्कुल, एक लाजमी शर्त आप कह सकती हैं। इससे अहमियत का अंदाजा होता है। ये तो हुई मतलब उमूमी इस्लामी तनाजुर में बात। जी। लेकिन जब हम खास तौर पर इस्माइली रिवायत को देखते हैं तो वहां कुछ